انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تو اب عام طور پہ یعنی ہر دوسرا تیسرا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو انگیج کیسے رکھنا ہے یہ آرٹ پاکستان سے سیکھنا چاہیے، کہ آپ اس کے پریشر کو، اس کی بات بھی نہیں مان رہے، اس کے پریشر کو آپ ریزسٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ جذباتی ہو کے نارتھ کوریا بھی نہیں بن رہے کہ بالکل ہی ختم اور دھمکی پر آ جائیں، تو موجود بھی ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جہاں پہ ایک بھارت کے ساتھ ایک جنگ میں فتح حاصل کی، سفارتی میدان میں پاکستان کو اس وقت عروج حاصل ہے، اور یہ جو دونوں کی ٹیم ہے، مثلا ابھی ہم نے ٹرکی میں دیکھا ہے کہ وہاں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار گئے ہیں OIC کی کانفرنس میں، اور ادھر سے امریکہ سے واپسی پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ان کو جوائن کر لیا ہے، تو وہ دونوں نے مل کے ٹرکش پریزیڈنٹ کے ساتھ یعنی ملاقات کی آن دا سائڈ لائنز آف OIC۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دفاعی معاملات اور وہ تو فورن پالیسی میں یہ پارٹنرشپ کا مستحکم رہنا اور اکٹھے کام کرنا، یہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے۔ بھارت میں جی بہت شدید غم غصہ ہے، امریکہ کے خلاف ایک غصہ ہے ان جنرل، لیکن ان پرٹیکولر جو غصہ ہے اس کا فوکس پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، اور اگر آپ ان کی جگہ پہ آ کے دیکھیں تو ان کے ساتھ تو بہت بری ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ دہائیوں سے امریکہ کے ساتھ ان کا ایک رومانس چل رہا ہے جس کو وہ اسٹریٹجک الائنس کہتے ہیں، وہ پورے مغرب کے ساتھ اپنے تعلقات پہ اتراتے رہے، اپنے ریجن میں وہ کسی بھی ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان سے بات کی جائے، یعنی بہت زیادہ اوور سائزڈ اپنے آپ کو انہوں نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد جو موجودہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو انڈین اوریجن کے جو امریکن ہیں وہ کی پوسٹ اسپیس ایڈمنسٹریشن پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور ان کی امید یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب استعفیٰ آئے گا تو غیر معمولی طور پہ وہ بھارت کا ساتھ دے گا، اور وہ یعنی امریکہ فرسٹ کی جگہ انڈیا فرسٹ ہو جائے گا۔ ان کا تو یہ خیال تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد امریکہ فرسٹ تو ایک انتخابی نعرہ رہ جائے گا، اصل پریکٹیکلی انڈیا فرسٹ ہو جائے گا، خاص طور پہ ہمارے ریجن میں، اور یہ وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کینیڈا کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے ہی بہت خراب ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اوور سائز، یعنی وہ اپنے آپ کو اب دنیا کے بڑے ملکوں میں خود ہی انہوں نے تصور کر لیا تھا کہ ان کے پاس وہ طاقت ہے جیسے امریکہ آپ کے پاس ہے، جیسے چین کے پاس ہے، جیسے روس کے پاس ہے۔ وہ خود ہی اپنے آپ کو انہوں نے یہ ایوارڈ، ایک طرح کی پوزیشن خود کو دے ڈالی تھی۔ اچھا، اب وہ پورے چوک میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یعنی توڑ کے رکھ دیا سارا کا سارا، جو ان کے خوابوں کا ایک شیش محل تھا۔ وہ چودراہٹ کی تیاری کر رہے تھے، وہ چین سے مقابلے کی تیاری کر رہے تھے، وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی طاقت سمجھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں آپ میچ ہی نہ کیا کریں، ہماری توہین ہوگی۔ اب حالت یہ ہے کہ چین کے ساتھ انہوں نے کیا لڑنا، پاکستان نے مار مار کے ان کو دمبا بنا دیا۔ تو دوسری طرف سے امریکہ سے مستقل ان کو باقاعدہ ان کی توہین ہو رہی ہے، ان کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ آپ کہیے ایک محبتوں کا اظہار ہے یا پاکستان کی لیڈرشپ کی تعریف ہے، اس کو لے کے بھی بہت زیادہ وہ انسیکیورٹی کا شکار ہیں، کیونکہ ان کی بڑی سیریس انویسٹمنٹس ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ وہاں پہ اپوزیشن اٹھائے گی، سیاست میں یہی ہوتا ہے۔ تو نریندر مودی جو کہ جس کو بلاول بھٹو بچر آف گجرات کے نام سے درست طور پہ پکارتے ہیں، وہ نریندر مودی جو ایک اسٹرانگ مین بن کے آیا تھا، اور وہ کانگریس کو اور وہ نہرو جیسے لیڈر کو بھی کمزور کہتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نریندر مودی اپنی تقریروں میں یعنی جواہر لال نہرو تک پر وہ تنقید کرتا رہا ہے۔ کانگریس کی جو بنانے والے لوگ تھے، آزادی انگریزوں سے لینے والے لوگ، وہ ان کی پالیسیز پہ بھی تنقید کرتا رہا ہے، کیونکہ RSS ہو یہ تو اس وقت بھی انتہا پسند تھے۔ تو وہ بنیادی طور پہ ایک پورے ہی یعنی سنگل پارٹی ایک طرح کی بھارت میں لانا چاہ رہا تھا، سیکولر سٹیٹس کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، مذہبی انتہا پسندی کی طرف لانا چاہ رہا تھا۔ تو اب اس کے تمام عزائم کے راستے میں یعنی اب وہاں کی اپوزیشن کھڑی ہو گئی ہے، کانگریس ان کو ایک طرح سے نئی روح مل گئی ہے، کیونکہ اب بھارتی عوام نے دیکھ لیا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والا آدمی جو ہے وہ کس قدر جھوٹا نکلا ہے، کس قدر خالی نکلا ہے، کس قدر کمزور نکلا ہے۔ پاکستان سے جنگ ہار گئے، سفارتی میدان جہاں سب سے زیادہ فخر ان کو امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ تھا کہ امریکہ ان کی جیب میں ہے، اور وہ بھی اسرائیل جس طرح سے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا فائدہ اٹھاتا ہے، یہ بھی امریکہ کے ساتھ اس طرح کے تعلقات کا فائدہ اٹھا کے اسرائیل کی طرح غنڈہ گردی کریں گے اپنے پورے خطے میں۔ ڈیزائنز ان کے یہ تھے، تو وہ ان کی سفارتی یعنی میدان میں ٹوٹل ان کو شکست ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد ایک فطری غصہ جو کہ وہاں پہ اپوزیشن فائدہ اٹھا رہی ہے نریندر مودی کے خلاف،
اور نریندر سرینڈر یہ بالکل ایک بچہ بچہ بھارت کا آپ کہہ رہا ہے. اپوزیشن والے بہت یعنی اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جو مودی سرکار ہے وہ مطلب ہے فار انڈرسٹینڈیبل ریزنز کہ وہ اب غصے کا رخ، لوگوں کے غصے کا جو رخ ہے وہ اب امریکہ کی طرف موڑ رہے ہیں کہ یہ امریکی بنیادی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، وفادار نہیں ہے، اچھے دوست نہیں ہیں. یا ڈونلڈ ٹرمپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اچھا، اچانک ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی برائیاں ساری کی ساری یاد آ گئی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا پہ اب ان پہ بڑی ایک کڑی قسم کی تنقید کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مودی میڈیا، یہ ہے ہی گودی میڈیا ظاہر ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے بھارت کا. اگر وہ انسیکیورٹی کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو ہونا چاہیے. اگر سچائی ان کے سامنے آ رہی ہے، جس جھوٹ کا محل ان کا ٹوٹا ہے، تو یہ بھی ہونا ہی تھا ایک دن. اور اس میں کسی بھی دوسرے ملک کے لیے انکلوڈنگ پاکستان سبق یہ ہے کہ یعنی ریالٹی سے کبھی بھی ڈیٹیچ نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے عزائم اچھے رکھتے ہیں، بلند رکھتے ہیں، منزل آگے کی رکھتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن یہ تمام کام کرتے ہوئے بھی کسی بھی وقت اگر آپ ریالٹی سے ڈیٹیچ ہو کے اپنے خوابوں میں رہنا شروع کر دیں گے تو ریالٹی جب بھی آ کے ہٹ کرے گی بالکل ایسی کرے گی جیسے اس وقت بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے.